بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ ایک صاحب حبشہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، سوال کرو، پوچھو۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر صورت، رنگ اور نبوت کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی۔ اگر میں اس چیز پر ایمان لے آؤں جس پر آپ ایمان لائے، اور اس چیز پر عمل کروں جس پر آپ عمل کرتے ہیں، تو کیا میں آپ کے ساتھ جنت میں ہوں گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میرا نفس ہے، بات یہ ہے کہ حبشی کی سفیدی جنت میں 1000 سال کے فاصلے سے دکھائی دے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جس نے ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھا، اس شخص کے لیے اس کلمے کے ذریعے اللہ کے پاس ایک عہد ہو جاتا ہے، اور جس نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد ہم کیسے تباہ ہو جائیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان قیامت کے دن اتنا عمل لے کر آئے گا کہ اگر اسے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی اسے بھاری سمجھے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کی ایک نعمت یا کئی نعمتیں ہوں گی، اور یہ سارا عمل ان کے مقابلے میں ختم ہو جائے گا، مگر یہ کہ اللہ پاک اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے۔ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جس میں کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ ہم نے اسے مخلوط نطفے سے پیدا کیا، اس طور پر کہ ہم اسے مکلف بنائیں، تو ہم نے اسے سنتا، دیکھتا، سمجھتا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ بتایا، پھر یا تو وہ شکر گزار ہو گیا یا ناشکر گزار ہو گیا۔ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور تیز آگ تیار کر رکھی ہے، اور جو نیک ہیں وہ ایسی شراب کے جام پئیں گے جس میں کافور ملا ہوگا، یعنی ایسے چشمے سے پئیں گے جس سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے، جس سے وہ بہا کر لے جائیں گے۔ وہ لوگ واجبات کو پورا کرتے ہیں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی، اور وہ لوگ اللہ کی محبت کی وجہ سے غریب اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے بدلہ چاہیں اور نہ شکریہ چاہیں۔ ہم اپنے رب کی طرف ایک سخت اور تلخ دن کا اندیشہ رکھتے ہیں، سو اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے گا اور انہیں تازگی اور خوشی دے گا، اور ان کی پختگی کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس دے گا، اس حالت میں کہ وہ وہاں مسیریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، نہ وہاں تپش اور گرمی پائیں گے اور نہ جاڑا، اور یہ حالت ہوگی کہ درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، اور ان کے میوے ان کے اختیار میں ہوں گے، اور ان کے پاس چاندی کے برتن لائے جائیں گے اور آب خورے جو شیشے کے ہوں گے، اور وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، اور وہاں انہیں ایسا جام شراب پلایا جائے گا جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، ایسے چشمے سے جس کا نام سبیل ہوگا، اور ان کے پاس ایسے لڑکے آمد و رفت رکھیں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اے مخاطب، تو انہیں دیکھے گا تو یوں سمجھے گا کہ موتی ہیں وہ بکھر گئے، اور اے مخاطب، اگر تو اس جگہ کو دیکھے
تو تجھے بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دکھائی دے۔ یہ سن کر اس حبشی نے پوچھا، میری آنکھیں جنت میں وہیں دیکھیں گی جو آپ کی آنکھیں دیکھیں گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر وہ حبشی رویا یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی کے بارے میں یہ الفاظ فرمائے ہیں، تمہارے بھائی یا تمہارے ساتھی کی جان جنت کے شوق نے نکال دی۔